التوا سے دعا کرے سلامتی امام زمان اجل اللہ فرج شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک دوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سلوات پڑھیں سارے مل کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا ہے کہ کریم مالک، کریم خالق، رحمان اللہ، رحیم اللہ ہمارے اس پاک مجلس اعزاز میں چل کر آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. تمام بانیان جنہوں نے یہ فرش اعزاز بچھایا ہے، خصوصاً جو پہلے سابقہ بانی تھے اور شوکت بھائی، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات جنہوں نے دامے درہمے قدم سخنے اس مجلس اعزاز کے برپا کرنے میں اپنا تعاون فرمایا ہے. میرا مالک اللہ ان کی خود کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور جتنے بھی ان کے لواحقین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اسیر خاک ہو چکے ہیں، خاک کے مہمان ہو چکے ہیں، میرے اللہ ان کے درجات متعالی فرما. امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ان کے درجات مزید بلند تر فرما. جو حاضرین مجلس سے یہاں پر عزادات جتنے بھی تشریف فرما ہے، جتنے بھی ان کے لواحقین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، خصوصاً محقین کے والدین، میرا کریم مالک تجھے واسطہ حسین مولا کی عظمت کا، حسین مولا کی شرافت کا، طہارت کا، کمال کا، مقام و منزلت کا، ہر ایک مومن و مومنات، مومن و مومن جتنے بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے سب کی درجات بلند فرما. سب سے عظیم دعا اس مجلس اعزاز کے حقیقی وارث امام زمن کے ظہور حضور میں تاجیل فرما. ہمیں اپنے امام کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ اس سال یہ توفیق عطا فرما کہ ہم معرفت کے ساتھ مجلس اعزاز کا انعقاد کر سکیں، ہم معرفت کے ساتھ حسین کے عزادار بن سکیں. میرا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ حسین مولا کی عزت کا، شرافت کا، میرا اللہ ہم سب کو کربلا کا زوار بنا. میرا اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جو بھی کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہے، میرا اللہ تجھے حسین کی عظمت کا واسطہ ہر ایک کی مصیبت دور فرما، ہر ایک کی پریشانی دور فرما. جتنے بھی مومنین و مومنات حسین مولا کے چاہنے والے، حسین مولا کے ماتمی مریض ہیں، میرا اللہ سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرا اللہ جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس عظیم گھرانے کے بے گناہ اسیری کا، ہر بے گناہ اسیر کو جلد رہائی عطا فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے دلوں میں آپ کی جو شرعی ہوائج ہیں سب کی قبولیت کے لیے پھر اپنی زبان کو صلوات کے ساتھ معطر فرمائیں. بزرگان سے اجازت لیتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القاعدون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم في القرآن المجيد
بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء صلوات مجلس عزائے حسین عظیم نعمت، عظیم درسگاہ اور ہدایت کا ایک عظیم نظام ہے، اور اس نظام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص ارادہ کارگر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ مجلس عزائے حسین منعقد ہو رہی ہے دنیا کے کونے کونے میں۔ عزادار مل کر جیسے ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، عزادار اپنی تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر فرش عزا بچھا لیتے ہیں اور حسین کی عزاداری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مقام عام مقام نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، محرم کا چاند نظر آیا، یہ لوگ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، مل بیٹھے، ذکر حسین کیا، ذکر اہل بیت کیا۔ شیخ جعفر ششتری علیہ رحمہ، شیخ علم ازا کے قائل اور معتقد تھے اور عظیم فقیہ بزرگوار تھے، وہ صفات مجالس امام حسین میں فرماتے ہیں کہ ان المجلس مصلی للہ تبارک و تعالی، کہ یہ مجلس عزائے حسین اتنی عظیم درسگاہ ہے اور اتنی عظیم جگہ ہے کہ جہاں پر بھی مجلس عزائے حسین کا فرش عزا بچھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے مصلی بن جاتا ہے۔ اور یہ مصلی سے ہمارا کنسپٹ کسی اور طرف نہ چلا جائے کہ جس طرح ہم مصلی بچھاتے ہیں اور پھر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں مصلی پر۔ مصلی عربی زبان کا لفظ ہے، پھر وہ خود ہی تشریف فرماتے ہیں اور تشریف فرماتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کی صلوات بھیجنے سے کیا مراد ہے، اللہ کا مصلی بننے سے کیا مراد ہے۔ اے محل نزول رحمت ہی، کہ جہاں پر بھی حسین کے عزادار مل بیٹھتے ہیں اور ذکر امام حسین کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ جگہ اللہ کی رحمت کے نزول کی جگہ بن جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولانا کہیں بڑھا چڑھا کر تو بیان نہیں کر رہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو شیخ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان المجلس مصلی للہ تبارک و تعالی، اس کے پیچھے روایت موجود ہے، اور روایت بھی میرے سچے اور سچے مولا امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ الباقین علی الحسین رحمتاً و شفقتاً، کہ میرا اللہ تبارک و تعالی حسین کے عزاداروں پر صلوات بھیجتا ہے۔ کس انداز میں؟ اپنی رحمت نازل کر کے اور اپنی شفقت نازل کر کے صلوات بھیجتا ہے۔ تو یہ مجلس عزائے حسین کوئی معمولی جگہ نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایک عظیم نظام ہے، عظیم جگہ ہے جہاں سے ہدایت کا کام انجام دیا جا رہا ہے، جہاں سے اللہ کا دین کا نظام چل رہا ہے، جہاں سے اللہ کے دین کے اصول بھی چل رہے ہیں، اللہ کے دین کے فروع بھی چل رہے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے لوگوں کو صحیح معارف توحید بھی مل سکتی ہے، صحیح معارف نبوت بھی مل سکتے ہیں، صحیح معارف امامت و ولایت بھی مل سکتے ہیں۔ عقیدہ معاد بھی یہیں سے ملے گا، یہیں سے نماز بھی ملے گی، یہیں سے روزہ بھی ملے گا، یہیں سے زکوٰۃ بھی ملے گی، یہیں سے خمس ملے گا، یہیں سے جہاد ملے گا، یہیں سے امر بالمعروف ملے گا، یہیں سے نہی عن المنکر ملے گا۔ اور یہ خود مجلس عزا کا انعقاد کرنا تولا اور تبارک کا بہترین مصداق ہے۔ نعرہ حیدری! مالک آپ کی معرفت میں اضافہ فرما، اور مجھے بتایا گیا کہ ہماری مجلس عزا میں آج کے دن یہ شرف حاصل ہو رہا ہے ہمیں کہ کچھ اہل سنت کے برادران نے یہاں پر تشریف فرمایا، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کریم مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک سے بات پڑھنے محمد آل محمد۔ جو آئے مجیدہ سرنامہ سخن کے طور پر پیش کی آپ کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تمہارے سامنے مثال پیش کی کلمہ طیبہ کی، اور یہ کلمہ طیبہ مثل شجرہ طیبہ ہے۔
شجرہ طیبہ کون سا ہے؟ پھر خود مولا تعریف بیان کرتے ہیں، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس شجرہ طیبہ کی اصل جڑ زمین میں محکم ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں۔ اور صادق مولا کا فرمان اس آیت کے زمرے میں، اس آیت کی تفسیر میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرے صادق مولا فرماتے ہیں کہ اصل سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اس کی تنے سے مراد امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے، ان کی شاخوں سے، شجرہ طیبہ کی شاخوں سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور ان کے ثمرے سے مراد، اس کے پھل سے مراد ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا علم ہے۔ اور اس شجرہ طیبہ پر میرے صادق مولا آپ ہمیں نہیں بھولے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شجر ہوتا ہے اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، شاخوں پر پتے لگتے ہیں، اور اس شجرہ طیبہ کے پتے ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے محبان حیدر کرار۔ اتنا عظیم اچھی شجرہ طیبہ ایک اصطلاح ہے جو اللہ نے استعمال کر دی۔ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے اس شجرہ طیبہ میں؟ اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں درخت کو، دیکھیں درخت کی اصل چیز کیا ہے؟ جڑ ہے۔ جڑ ثابت ہے تو درخت بھی ثابت ہے، اگر جڑ ختم ہو جائے تو درخت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جڑ، اس سے تنا وابستہ ہے، تنے سے شاخیں وابستہ ہے، شاخیں سے پتے وابستہ ہے۔ یہ پورا ایک نظام اللہ نے بتا دیا شجرہ طیبہ کی اصطلاح استعمال کر کے۔ قرآن میں شجرہ طیبہ کی اصطلاح استعمال کر کے اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، میں 2 دن سے مسلسل شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، 3 دن سے آپ لوگوں کے اذان عالیہ میں ہوگی کہ اس جڑ کا تعلق درخت ذات کردگار سے ہے۔ یہ ذات کردگار سے، یہ جڑ جو ہے یہ محمد مصطفیٰ، جو کچھ ملتا ہے محمد مصطفیٰ اللہ کی ذات سے لے کر علی کے وجود تک منتقل کر دیتے ہیں۔ علی کے وجود سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وجود میں منتقل ہوتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتے 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 ہم امت اہل بیت علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اللہ کی نظام دینا یہ چاہتا ہے، اللہ شجرہ طیبہ کہہ کر فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اس نظام کو سمجھو، میرا جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے محمد کے وجود سے نازل ہو رہا ہے، اور محمد کے وجود سے جو کچھ نازل ہوگا وہ علی کے وجود پر آئے گا، علی کے وجود سے جو کچھ نازل ہوگا وہ اہل بیت کے وجود پر آئے گا، اور پھر اہل بیت کے وجود سے پوری کائنات میں ہر قسم کا رزق تقسیم ہوگا۔ پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس طرح پتا اپنا رزق توانائی لینے میں محتاج ہے شاخوں کا، شاخیں محتاج ہے تنے کی، تنا محتاج ہے جڑ کا، یہ پورا ایک نظام اسی طرح ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے محتاج ہیں اہل بیت کے، اہل بیت محتاج ہے محمد اور علی کے، علی اور محمد محتاج ہے فقط ذات کردگار کے۔ یہ اللہ نے پورا ایک نظام پیش کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ سوچے، یہ بندہ یہ سوچے کہ میں شاخ سے رزق نہیں لیتا، اپنی توانائی نہیں لیتا، میں ڈائریکٹ جڑ سے جا کر لینے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ اگر یہ سوچے کہ میں شاخ سے نہیں لیتا، تنے سے نہیں لیتا، ڈائریکٹ جڑ سے جا کر لینے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہ پتا درخت سے گرے گا، جڑ کے سائیڈ میں کنار میں بیٹھا رہے گا، خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، اور اس جیسی فکر کے اور پتے بھی گرتے رہیں گے، خشک ہوتے رہیں گے، سوکھتے رہیں گے، پھر ایک دن باغبان آئے گا، سب کو اٹھا کر آگ لگا کر بھسم کر دے گا۔ یہ ایک نظام ہے، اللہ شجرہ طیبہ کی اصطلاح استعمال کر کے ایک نظام سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں، یہ جو میں شجرہ طیبہ کہہ رہا ہوں اس سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، علی امیر المومنین کی ذات ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، اور اس کے پتوں سے مراد ہم شیعان اہل بیت ہیں۔ تو اللہ یہ نظام دینا چاہتا ہے کہ جو کوئی بھی آئے گا اس وسیلے اور واسطے سے آئے گا، اس کا سب کچھ قبول کر لیا جائے گا، جو بغیر واسطے اور وسیلے کے آئے گا اس کا کچھ بھی نہیں قبول کیا جائے گا، اور پھر ایک بارواں ایک دن آئے گا، وہ ان سب کو اٹھا کر نکال کر جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ ایک سبات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ عظیم نظام ہے،
شجرہ طیبہ کی اللہ نے اصطلاح استعمال کی اور اس اصطلاح کو امام صادق علیہ السلام نے ہمارے سامنے کھولا اور الحمدللہ یہ شرف حاصل ہوا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام رضا علیہ السلام کے جواب میں کہ 3 دن سے مسلسل شان مصطفیٰ پیش کی جا رہی تھی یہاں پر، اور شان مصطفیٰ بھی کسی شاعر کی نہیں تھی، کسی عام بندے کی نہیں تھی، بولنے والے تھے علی مرتضیٰ، شان تھی مصطفیٰ کی۔ اور وہ حدیث تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی کہ جس میں میرے رسول مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا پہچانا ہے میں محمد مصطفیٰ نے پہچانا، یا علی مرتضیٰ تو نے پہچانا ہے، اور اے علی میں مصطفیٰ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا ہے یا تو علی نے پہچانا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر رکی نہیں، پھر میرے مولا فرماتے ہیں علی تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا تجھے جانتا ہوں یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اب شان مصطفیٰ جو پیش کی محمد جو علی مرتضیٰ نے، اور الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم نے آپ کی سماعتوں کی معزز سماعتوں کے حوالے کی۔ اب شجرہ طیبہ کا تھوڑا سا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، شجرہ طیبہ کے تنے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شجرہ طیبہ کا تنا کس اہمیت کا حامل ہے، اور یہ جو شان مصطفیٰ بیان کی تھی نا میرے علی مولا نے، یہ علی مولا کوئی عام ذات تو ہے نہیں، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں اصطلاح استعمال کی لفظ رسول، کہ علی نفس رسول ہے، اور اس کو جو کھولا ہے میرے رسول نے کھولا ہے، وہ اس طرح کھولا ہے کہ علی منی و انا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح رسول معظم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، جس طرح حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہی اصطلاح استعمال کی اللہ نے نفس رسول کی، یہ اس کو محمد مصطفیٰ کھول رہے ہیں۔ اور یہ بیان کس نے کیا؟ یہ شان مصطفیٰ بیان کرنے والی ذات کو، یہ کوئی عام شخصیت نہ تھی، امیر المومنین کی ذات کی ایک سلوات پڑھ میں شان امیر المومنین کون ہے؟ ایک روایت ہے بڑی عجیب سی جس میں میرے مولا کی شان بیان کی ہے کہ مولا ہوتا کون ہے، امام ہوتا کون ہے۔ آپ کی دل آمادہ ہے، پاک سرزمین آمادہ ہے، تو میں یہ حدیث آپ کی پاک سرزمین پر فرمائیں، ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میرے امیر المومنین مولا ارشاد فرماتے ہیں یا طارق الامام کلمۃ اللہ و حجت اللہ و وجہ اللہ و نور اللہ و حجاب اللہ و آیت اللہ و یختارہ اللہ، کہ طارق یاد رکھ امام کوئی عام شخصیت نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جو کلمۃ اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، وہ حجت اللہ جو اللہ کی طرف سے حجت بن کر آیا ہوتا ہے، وہ وجہ اللہ وہ ظاہری شکل صورت ہوتی ہے لیکن اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، وہ نور اللہ امام نور اللہ ہوتا ہے، وہ حجاب اللہ اللہ کے حجاب کو امام کہتے ہیں، وہ آیت اللہ اور اللہ کی بہترین نشانی کو امام کہتے ہیں۔ اللہ نے اس امام کو ساری مخلوق سے انتخاب کیا، وَيَجْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ، اور اپنا سب کچھ اس امام کے وجود مقدس میں رکھ دیا۔ اب میں تھوڑے سے اس کو کھولنا چاہتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو اللہ نے امام مبین میں رکھ دیا۔ اسی کی تفسیر امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے امام کو کلمۃ اللہ بنایا، حجت اللہ بنایا، وجہ اللہ بنایا، نور اللہ بنایا، حجاب اللہ بنایا، آیت اللہ بنایا، ساری مخلوق سے اس کا انتخاب کیا اور اپنا سب کچھ اس کے وجود میں رکھ دیا۔ یہ اسی آیت کی تفسیر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے امام مبین میں ہر چیز کو رکھ دیا ہے۔ اسی کی تفسیر امیر المومنین بیان فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ وَيُوجِبُ لَهُ بِذَلِكَ الطَّاعَةَ وَالْوِلَایَةَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ، اور اسی وجہ سے کہ ہم نے سب کچھ اس وجود میں رکھ دیا امام کے، ساری کائنات کو ان کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ ہر چیز کائنات کی، اس دن میں نے جملہ کہا تھا شان مصطفیٰ میں کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس میں اللہ نے تکویناً وجوداً یہ بات اس کے فطرت میں رکھ دی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے سامنے جھک کر رہنا ہے۔ میں جملہ اسے بڑھانا چاہتا ہوں، فقط محمد مصطفیٰ کی ذات تک یہ چیز محدود نہیں بلکہ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ان کی معرفت ہر موجود عالم میں تمام
تمام موجودات عالم کی فطرت میں رکھ دی ہے، اور اسی کو زیارت جامع کبیرہ میں آپ پڑھتے ہیں وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، آپ کے سامنے ہر چیز خاضع اور خاشع اور ذلیل نظر آتی ہے، کائنات کی ہر چیز، اور ہر چیز میں ہر چیز آتی ہے، جس پر بھی لفظ خلقت صدق کرتا ہے، جس پر بھی شے مخلوق صدق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے خاضع اور خاشع نظر آتے ہیں۔ اور میرے امام سجاد علیہ السلام مولا نے سوال صحیفہ سجادی کی پہلی دعا میں یہی تو ارشاد فرمایا ہے وَكُلُّ خَلِيقَتِهِ، اللہ کی تمام مخلوق منقادۃ لنا بقدرتہ، اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے ہر چیز کو، اپنی تمام مخلوق کو ہمارے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں کئی ایسے واقعات جو ہم تک پہنچے ہیں، ان میں یہ ملتا ہے کہ کوئی جانور اگر ان کے سامنے آ جاتا تو ان کی تعظیم کرتے نظر آتا۔ یہ جو ہم ذوالجناب بناتے ہیں، یہ اسی تعظیم کی وجہ سے ہم ذوالجناب بناتے ہیں اور ذوالجناب نکالتے ہیں، کہ جانوروں میں بھی اللہ نے یہ معرفت رکھ دی تھی کہ وقت کی حجت کے سامنے ذلیل اور خاشع اور خاضع ہوتے رہنا ہے۔ اور اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں امام کے بارے میں، اور امام بیان فرما رہے ہیں، امیر المومنین خود اپنی شان بیان کر رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں علم کے حوالے سے وَعِلْمُ الْأَنْبِيَاءِ فِي عِلْمِهِمْ وَالسِّرُّ الْأَوْصِيَاءِ فِي سِرِّهِمْ وَعِزُّ الْأَوْلِيَاءِ فِي عِزِّهِمْ كَالْقَطْرَةِ فِي الْبَحْرِ وَالذَّرَّةِ فِي الْقَفْرِ۔ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کا علم، آدم سے لے کر خاتم سے پہلے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، سب کا علم اور تمام اوصیاء کے راز اور تمام اولیاء کی عزتیں ہم امام کے سامنے، میں علی امیر المومنین کے سامنے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے، کل قطرۃ فی البحر۔ پھر دوسری مثال کیا دیتے ہیں، ایسے ہے جیسے بیابان میں خاک کا ایک ذرہ ہے۔ یہ سارے آدم سے لے کر خاتم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی اولیاء اور اوصیاء ہیں، یہ وقت کی حجت کے سامنے، امام کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو، جیسے بیابان کے مقابلے میں خاک کا ایک ذرہ ہو۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ والسماوات والارض عند الامام کیدہ من راحتہ یعرف ظاہرها من باطنها، تمام آسمان، تمام زمین امام کے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی امام کے سامنے ہوتی ہے۔ یار علم امام پڑھ رہا ہوں، امام فرمانا کیا چاہتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، اسے کہتے ہیں امام۔ ہم ہر غیر کو امام مانتے نہیں ہیں۔ جس امام کا علم یہ ہو، جس کی پاور یہ ہو کہ تمام آسمان اس کے سامنے ہوں، تمام زمینیں اس کے سامنے ہوں، بالکل ایسے ہو جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس کو ہم امام مانتے ہیں۔ اور پھر میرے مولا نے سلونی والا جو دعویٰ کیا تھا، اس میں کیا فرمایا تھا؟ مولا نے فرمایا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی انی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، میں زمینوں سے بہتر آسمانوں کے حقائق جانتا ہوں۔ یہ علم امام ہے۔ ہم ایسی شخصیتوں کے امام مانتے ہیں، اور حق بھی بنتا ہے، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کو امام مانا جائے جو عالم ہو، نہ ان کو امام مانا جائے جو کہے لولا علی لا ہلکا۔ اور یہ تاریخ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اہل تشریح کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں صرف اپنی بارے میں بات نہیں کر رہا، یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ دوسری شخصیت خلیفۃ المسلمین، انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ لولا علی لا ہلکا، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ علی نے ایسے موقع پر جا کر ان کی مدد کی کہ اگر وہ فرمانے پر مجبور ہو گئے کہ اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ ایک عصمت امیر المومنین پر بلند تر سمت۔ اچھا، سلسلہ چلتا ہے آگے، اور اللہ نے بھی علی کو پہچانوانے کے لیے عجیب اہتمام فرمائے۔ پہلا اہتمام جو اللہ نے علی کے لیے کیا، اللہ نے جب ارادہ کیا نا علی کو اس ظاہری وجود میں اس دنیا میں بھیجے، تو اس مقام پر بھیجا جو کائنات کا سب سے عظیم مقام تھا، جسے کعبہ کہتے ہیں، جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔
اور یہ سعادت علی کے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہوئی. تاریخ میں لکھا ہے. تاریخ کا ایک واقعہ بیان کرتا چلوں. جناب مریم اللہ کی کنیز عبادت کرنے والی جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا نا تو آئی ہیں بیت المقدس کی طرف. آواز قدرت آئی کہ مریم اخرجی، یہاں سے نکل جائیے. ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، بچے جننے کی جگہ نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ جو فخر عیسیٰ تھا، جو عیسیٰ کا بھی امام ہو، جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا، ایک حدیث ہے بڑی پیاری جناب فاطمہ بنت اسد کی. جب بی بی آتی ہے نا خانہ کعبہ کے قریب، اور یہ حدیث بڑی طولانی، میرا دل کرتا ہے عربی عبارت بھی پڑھوں ساتھ اور بی بی کا وہ خطبہ بھی پڑھوں جب بی بی مولا کو ہاتھ میں لے کر کعبے سے باہر نکلی. اور یہ روایت بھی جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ روایت متواتر ہے. یہ روایت متواتر ہے، یعنی سب کے نزدیک قابل قبول روایت ہے. اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی تھی اور وہاں پر علی کو جنا تھا. ایک سوال پڑھ میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تھک تو نہیں گیا آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیات، یزیدیات، نعرہ حیدری، بر عظمت محمد و آل محمد صلوات. راوی ہیں جناب امام صادق، روایت کر رہے ہیں اپنے اجداد سے کہ ہمارے اجداد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کان العباس بن عبد المطلب و یزید بن قانب جالسین ما بین فریق بنی ہاشم الی فریق عبد العزى بإزاء بیت اللہ الحرام. یہ دو شخصیتیں جناب عباس ابن عبد المطلب اور جناب یزید ابن قانب، یہ بیٹھے ہوئے تھے. بنی ہاشم کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور قبیلہ ہے عبد العزى اس کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے. یہ بالکل بیت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے بالکل. پھر فرماتے ہیں کہ از، یہی دو روایت کرتے ہیں، از اتت فاطمہ بنت اسد ام امیر المومنین. کیا دیکھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد چل کر آ رہی ہیں. وَكَانَتْ حَمِلَةً بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب وہ چل کر آ رہی ہیں تو امیر المومنین سے وہ حاملہ بھی تھی. لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ، پورے 9 ماہ مکمل ہو چکے تھے. قَالَ، یہ روایت کرتے ہیں، فَوَقَفَتْ بِإِزَاءِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، یہ بی بی خانہ کعبہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. وقد اخذها تلك فرمت بطرفها نحو السماء، انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا. وقالت یا رب، اب سنیے گا جناب عمران ابو طالب کی ایمان پر جو لوگ باتیں کرتے ہیں، سنیے گا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کس انداز میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں. یا رب انی مؤمنۃ بک، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. وبما جاء به من عندك الرسول، یہ رسول جو یہاں پر موجود ہے، ابھی رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا. جناب فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں یہ رسول جو موجود ہے اس پر بھی میں ایمان رکھتی ہوں. وَبِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِكَ، جتنے بھی تیرے نبی آئے میں سب پر ایمان رکھتی ہوں. وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، جتنے بھی تم نے کتابیں نازل کی میں سب پر ایمان رکھتی ہوں. وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، اور میں ایمان رکھتی ہوں جو کچھ میرے ہمارے جد ابراہیم خلیل نے بیان فرمایا. وَإِنَّهُ بَنَا بَيْتِكَ الْعَتِيقَ، اور وہ شخصیت ابراہیم خلیل جنہوں نے آپ کا خانہ کعبہ بنایا، بیت العتیق، تیرا بیت عتیق بنایا. فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ، میرے اللہ تجھے اس گھر کا واسطہ، وَمَنْ بَنَاهُ، اور اس کا واسطہ جس نے اسے بنایا ہے، وَبِهَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں موجود ہے، الَّذِي يُكَلِّمُنِي، وہ مولود جو میرے ساتھ کلام بھی کرتا ہے، وَيُؤْنِسُنِي بِحَدِيثِهِ، اور میں
اس کی حدیثوں کے ساتھ اس کے کلام کے ساتھ مانوس بھی ہو رہی ہوں. جناب فاطمہ بنت اسد کہنا کیا چاہتی ہیں؟ فرما رہی یہ مولود میرے ساتھ کلام کرتا ہے اور میں اس کے کلام کے ساتھ مانوس ہوں. چلو علی مولا کا تو بولنا سمجھ میں آتا ہے, وہ تو ولی اللہ مطلق ہے, وہ تو امیر المومنین ہے, وہ تو حجت اللہ ہے, وہ تو نور اللہ ہے, وہ کلمت اللہ ہے, اس کا بولنا تو سمجھ میں آتا ہے. یہ جو فاطمہ بنت اسد کلام سن رہی ہیں, یہ کس شخصیت ہے, یہ کس عظمت کی مالکن ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد شکم میں موجود ولی اللہ کی باتوں کو سن رہی ہے. یقیناً بی بی کسی ایسے مقام پر فائز ہے, کسی ایسی منزلت پر فائز ہے. اور بالکل یہی چیز جناب فاطمہ بنت محمد کے بارے میں ملتی ہے. جناب فاطمہ کی ذات پر ایک صلوات پڑھیے. وہ حسین مولا کے بارے میں یہ فرماتی ہے اپنے بابا سے, بابا یہ بیٹا جو میرے اندر شکم کے اندر موجود ہے, یہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے, یہ میرے ساتھ بولتا ہے, یہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے, میں اس کی باتوں کے ساتھ مانوس ہو گئی ہوں. وہ فاطمہ بنت محمد کا تو مقام ہمیں سمجھ آتا ہے, وہ ولیت اللہ المطلقہ ہے, وہ عصمت اللہ مطلقہ ہے. یہ فاطمہ بنت اسد, اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس شخصیت ہے, یہ کیسی شخصیت ہے, کس مقام اور منزلت پر فائز شخصیت ہے کہ جو بطن مبارک میں موجود بچے کا کلام سن رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں ان کے ساتھ مانوس ہوں, یعنی میں ان کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہوں. اگلا جملہ سنیے گا, وَأَنَا مُمْكِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى آيَاتِكَ وَدَلَائِلِكَ, اور میں اس بات پر بھی ایمان رکھتی ہوں جو میرے شکم کے اندر موجود ہے, یہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یہ تیری دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. لما یسرت علیہ ولادتی, میرے اللہ تجھے واسطہ اس کعبے کا, تجھے واسطہ اس کعبے کو بانی کا جس نے سے بنایا, تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے, میرے لیے اس کی ولادت آسان فرما. اب یہ دعا کر چکی جناب فاطمہ بنت اسد. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں اور یزید بن کانب کہتے ہیں, لما تکلمت فاطمہ بنت اسد ودعت بهذا الدعاء, کہ جب بی بی نے یہ دعا ختم کی نا, رأینا, ہم نے دیکھا, کیا دیکھا, البیت قد انفتح من زارہی, اچانک کعبے کی دیوار پھٹنا شروع ہو گئی. بی بی کی دعا سننے کے بعد, بی بی کی دعا چونکہ واسطہ تھا مولود کا علی ابن ابی طالب کا, فوراً اللہ نے دعا قبول فرمائی, کعبے کی دیوار شک ہونا شروع ہوئی. اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز گرنے جا رہی ہو, آپ لوگ کیا احتیاط کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹتے ہیں نا, بھائی سائیڈ پہ ہو جاؤ, یہ چیز ہمارے اوپر نہ گر جائے. یہ کیسی چیز ہے اور کیا ہو رہا ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں؟ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو رہی ہے. راوی عباس بن عبد المطلب یزید بن کانب کہتے ہیں کہ کعبہ کی دیوار شک ہو رہی ہے, وہ دخلت فاطمہ, جناب فاطمہ اندر جا رہی ہیں. سمجھو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ الہی کا گھر تھا اور بی بی اللہ کے ارادے سے واقف تھی. بی بی بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کعبے کی دیوار شک ہو, فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر موجود ہو. اور پھر فرماتے ہیں وغابت عن ابصارنا, بی بی ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ ثم عادت الفتحۃ والتزقت باذن اللہ, کعبے کی دیوار پھر دوبارہ آپس میں مل گئی. جب ہم نے یہ منظر دیکھا نا کہ دونوں کیسے ہیں, فرمنا ان نفتح الباب لیصل الیہا بعض نسائنا, یہ کہتے ہیں کہ ہم فوراً بھاگے کہ ہم جائیں دروازہ کھولیں اور کچھ خواتین کو بھیجیں یہاں پر, کیونکہ یہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اور اس میں خواتین کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ فلم ينفتح الباب, جتنا بھی کھولنے کی کوشش کی دروازہ نہ کھلا, چابیاں لگاتے رہے دروازہ نہ کھلا. فعلمنا ان ذلك امر من امر اللہ تعالی, ہم نے یقین کر لیا کہ یہ کوئی عام امر نہیں ہے, اللہ کی اسراروں میں سے ایک اسرار ہے, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو چابی کے ساتھ تالا بھی نہیں کھل رہا, کسی طریقے سے دروازہ نہیں کھل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والا ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کا کعبے میں جانا رازوں میں سے ایک راز ہے. آج تک اس دیوار کا ویسی حالت میں رہنا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ کہ بقیت فاطمہ تو فی البیت ثلاثۃ ایام, بی بی 3 دن خانہ کعبہ کے اندر رہی.
کتنے دن رہی تھی خانہ کعبہ کے اندر؟ 3 دن. اور یہ 3 دن میں ایک نکتہ کہوں گا، اس 3 دن کو ذہن میں رکھیے گا. پھر کہتے ہیں کہ قال واہل مکہ یتحدثون بذلک فی افواہ سکک. چونکہ واقعہ نیا تھا، پہلا واقعہ تھا، اور اس طرح کی کچھ واقعات نما ہوئے تھے جناب محمد مصطفیٰ کی ولادت کے وقت بھی. لیکن پہلے اس چیز کو سن لیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جب پیش آیا جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی. اچانک خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی. مکہ کی لوگوں کی زبانوں پر اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی. جہاں پر بھی ملتے تھے وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے سنا ہے نا وہ واقعہ، خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی ہے، عمران ابو طالب کا حرم خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا، 3 دن تک وہیں پر ہیں. یہ مردوں میں بھی یہ بات تھی. وَتَتَحَدَّثُ الْمُخَدَّرَاتُ فِي خُدُورِهِنَّ. جو باپردہ خواتین گھر میں موجود ہوتی تھی وہ اپنے گھروں میں بھی یہی باتیں کر رہی تھی کہ سنا ہے کہ ایک بی بی ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، جو ابو طالب کا حرم ہے، وہ خانہ کعبہ کے قریب گئی ہے، خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی. اور آج 3 دن ہو گئے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر پہنچی. پھر کیا ہوا؟ قال فلما كان بعد 3 ايام انفتح البيت من الموضع الذي كانت دخلت فيه. کہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد جب 3 دن مکمل ہوئے جناب فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر نکلی جہاں سے داخل ہوئی تھی. عظمت جناب امیر المومنین دیکھیے گا. اب تو جناب امیر المومنین آ چکے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ دروازے سے آتے، لیکن اللہ چاہتا تھا یہ میرا ولی آ رہا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب آ رہے ہیں، تو میں نے اس کے لیے ایسا اہتمام کرنا ہے تاکہ دنیا والے یاد رکھیں علی آیا تھا. اور آیا بھی بیت اللہ میں تھا. جناب بی بی فاطمہ بنت اسد نکلی ہے بیت اللہ سے باہر، اسی جگہ سے نکلی ہے جہاں سے اندر داخل ہوئی. فخرجت فاطمہ و علی علیہ السلام علی یدیہا. بی بی کے ہاتھوں میں جناب علی علیہ السلام تھے. جب اب چونکہ ایک نیا واقعہ رونما ہوا تھا، ایک عجیب واقعہ رونما ہوا تھا، تو مکہ کے سارے لوگ خانہ کعبہ کی گرد جمع ہو گئے تھے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، کون کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا باہر آتا ہے. جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے نا مکہ کے، جب بی بی باہر آئی تو بی بی نے دیکھا کہ ایک مجمع جمع غفیر ہے لوگوں کا. بی بی نے ارشاد فرمایا، بی بی کا خطبہ سنیے گا. بی بی فرماتی ہے معاشر الناس، اے لوگو، ان اللہ عز وجل اختارنی من خلقی وفضلنی علی المختارات ممن مضى قبلی. لوگو مجھے پہچانو، اللہ نے مجھے انتخاب کیا ہے. دنیا میں جتنی بھی پہلی خواتین تھی ان سب میں سے مجھ کو فضیلت عطا کی اور ان سب میں سے مجھ کو انتخاب کیا ہے. وقد اختار اللہ آسیہ بنت مزاحم فإنها عبدت اللہ سرا فی موضع لا يحب ان يعبد اللہ فیہ الا اسرارا. اس سے پہلے ایک خاتون تھی جہاں بی بی بتانا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کون سی مخدرات تھی جن کو اللہ نے انتخاب کیا تھا. بی بی فرماتی ہے مجھ سے پہلے آسیہ بنت مزاحم تھی جنہوں نے اللہ کی وہاں عبادت کی جو پسندیدہ جگہ نہیں تھی اللہ کی، مگر وہاں پر حالت اضطرار میں عبادت کرنا چاہتی تھی. جناب آسیہ بنت مزاحم نے لوگوں مجھے پہچانو، میں 3 دن وہاں پر رہی جو اللہ کا خاص گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں. اللہ نے مجھے جناب آسیہ بنت مزاحم پر فضیلت دی. وہ مریم بنت عمران حیث اختار اللہ ویسر علیہ ولادت عیسیٰ فحزت الجزء الیابس من النخل فی فلات فی الارض حتی تساقط علیہ رطبا جنیہ. بی بی دوسری شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، دوسری شخصیت ہے جناب مریم. بی بی فرماتی ہے کہ دوسری وہ معظمہ اور مخدرہ جس کو اللہ نے چنا تھا اور اس پر مجھے فضیلت عطا کی، وہ جناب مریم بنت عمران ہے. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے، بیت المقدس کی قریب آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہاں نہیں بچہ پیدا یہاں نہیں کرنا. پھر وہ ایک بیابان میں جاتی ہیں، بیابان میں خشک درخت کو ہلاتی ہیں، خشک درخت سے وہ کھجوریں گرتی ہیں، ان کی خوراک وہ کھجور بنتی ہے. بی بی فرماتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَنِي وَفَضَّلَنِي عَلَيْهِمَا. اللہ نے مجھے ان دونوں پر فضیلت عطا کی، اللہ نے مجھے ان دونوں پر مختار بنایا. وَعَلَى كُلِّ مَنْ مَضَىٰ قَبْلِي مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. جتنی بھی اس سے پہلے دنیا کی عورتوں کی سردار تھی ان سب پر مجھے فضیلت عطا کی. کیوں؟ لِأَنِّي وَلَدْتُ فِي بَيْتِ الْعَتِيقِ. کیونکہ میں نے علی کو اس کے گھر میں جنم دیا ہے.
پھر فرماتی ہے بقیت فی ثلاثۃ ایام، اور میں اللہ کے گھر میں 3 دن اس کی مہمان بن کے ٹھہری رہی ہوں. آکل من ثمار الجنت و اوراقها، وہ عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں تھے جو خشک کھجور کو ہلاتے تھے، کھجور گرتی تھی اور وہ کھاتے تھے. میں 3 دن اللہ کی مہمان تھی، میرے لیے کھانا جنت سے آتا رہا. اور پھر فرماتے ہیں فلما اردت ان اخرج، اور جب میں نے ارادہ کیا کہ میں اس بیت عتیق سے باہر نکلوں، خانہ کعبہ سے باہر نکلوں، وولدی علی یدیا، اس حالت میں کہ یہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں پر تھا. ہاتف بھی ہاتف، اچانک میں نے ایک آواز، غیب سے ایک آواز سنی. آواز تھی لیکن آواز والا نہ تھا. اب بی بی کا عرفان سمجھ لیجیے، عرفان دیکھیے گا. بی بی کہتی کہ آواز تھی، آواز والا نہ تھا. میں سمجھ گئی یہ خالق کردگار کی آواز ہے. فرماتے ہیں یا فاطمہ تو سمی ہے علی فانا العلی الاعلی، فاطمہ اس کا نام علی رکھنا، میں علی اعلی ہوں. فاطمہ تمہیں یہ اختیار نہیں، تم نے اس کا نام نہیں رکھنا، اس کے نام ہم رکھیں گے. ہم علی اعلیٰ ہے، اس کا نام علی رکھ لینا. وَإِنِّي خَلَقْتُهُ مِنْ قُدْرَتِي، اس کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے. وَأَدَبْتُهُ بِأَدَبِي، اور اس کو میں نے اپنے خاص ادب کے ساتھ مؤدب کیا ہے. فَفَوَّضْتُ إِلَيْهِ أَمْرِي، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، علماء خود اس پر دقت کریں گے کہ اللہ فرماتا ہے وہ غیب سے آواز جو آ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی وَفَوَّضْتُ إِلَيْهِ أَمْرِي، میں نے اپنا ہر امر اس کے حوالے کر دیا. اپنا ہر امر، اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ اپنا ہر امر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا. وَوَقَفْتُهُ عَلَى خَامِزِ عِلْمِي، میں نے اپنا تمام کا تمام پوشیدہ علم اس کے اوپر آشکار کر دیا. وَوَلِدَ فِي بَيْتِي، اور اس کے اپنے گھر میں متولد کیا. وَهُوَ أَوَّلُ مَن يُؤْذَنُ فَوْقَ بَيْتِي، یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے کعبہ میں اذان دے گا. وَيَكْسِرُ الْأَصْنَامَ وَيَرْمِيهَا عَلَى وَجْهِهَا، جو بتوں کو توڑے گا اور ان کو منہ کے بل گرائے گا. وَيُعَظِّمُنِي وَيُمَجِّدُنِي وَيُحَلِّلُنِي، یہ وہ ہے جو میری عظمت بیان کرے گا، یہ وہ ہے جو میری تمجید و تحمید کرے گا، یہ وہ ہے جو میری تحلیل کرے گا، جو میری تسبیح پڑھے گا. وَهُوَ الْإِمَامُ بَعْدَ حَبِيبِي، یہ وہ ہے جو محمد کے مصطفیٰ کے بعد امام بنے گا. وَالنَّبِيِّ وَخِيرَةِ مِنْ خَلْقِ محمد الرسولی، وَوَسِيُّهُ، اور یہ محمد مصطفیٰ کا وسیع ہوگا. پھر میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا، لیکن اس جملہ کہنے سے پہلے میں اس 3 دن والے نقطے کی طرف اشارہ کروں. تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں جو پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں 2 ہی بڑے اجتماع ملتے ہیں، اور یہ دونوں اجتماع علی کے صدقے میں منعقد ہوئی ہے تاریخ عرب میں. پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں جب علی کی ولادت ہوتی ہے، تمام کے تمام مکہ والے خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. دوسرا بڑا اجتماع ملتا ہے غدیر کے میدان میں، اور وہ بھی اجتماع تھا. وہاں پر بھی جنگ غفیر تھا، وہ بھی علی مولا کے صدقے میں تھا. یہاں پر بھی 3 دن کا انتظار کیا گیا، وہاں پر بھی 3 دن کا انتظار تھا. یہاں پر بھی جس کو دکھایا گیا وہ علی ابن ابی طالب تھے، میدان غدیر میں بھی جس کو دکھایا گیا وہ علی ابن ابی طالب تھے. فرق صرف اتنا ہے، یہاں پر دکھانے والی فاطمہ بنت اسد تھی، وہاں پر دکھانے والے محمد رسول اللہ تھے. محمد صلوات. اور یہاں ایک نقطہ اور بھی لے لیجئے گا کہ منظر بھی دونوں عجیب تھے. یہاں خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی تاکہ دنیا زمانے والوں کو یاد رہے یہ دیوار کا شق ہونا کسی خاص راز کی علامت ہے. وہاں پر بھی رسول نے غدیر کے مقام پر ممبر لگایا تو اونٹ کے پالانوں کا ممبر لگایا. حالانکہ ممبر لگائے جا سکتے تھے، عموماً رواج یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر ممبر نہ پایا جا رہا ہو یا ممبر نہ ملے، جو بڑے قد کے لوگ ہوتے تھے ان کے کندھوں پر سوار ہو کر خطبہ دے دیا جاتا تھا. اور غدیر کے میدان میں بڑے قد والے لوگ موجود تھے، لیکن ان کے قدوں کو استعمال نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول نے، اللہ کے حبیب نے اپنے ولی کو پہنچانے کے لیے ایک عجیب اہتمام کیا. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا جائے. شاید اس میں راز یہ ہو کہ چونکہ ہر عرب کے گھر میں اونٹ موجود تھا، مولا فرمانا چاہتے ہیں، یہ اہتمام کرنا چاہتے ہو کہ جب بھی ان عربوں کی نگاہ اور ان کی نظر اپنے اونٹوں پر پڑے
پڑے انہیں غدیر میں اونٹوں کے پالانوں کا منبر ضرور یاد آئے، اور جو خطبہ میں نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، ان کو یہ اونٹ دیکھ کر کم از کم علی مولا ضرور یاد رہے۔ اور پھر 3 دن تک وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے یہ اہتمام کیا کہ یہیں پر ٹھہر کے رہنا ہے، 3 دن سے پہلے نہیں جانا۔ اور عرب کے زمانے میں وہاں پہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، تاریخ کا تو اس طرح سسٹم نہیں تھا، اور پھر سواریاں اس طرح تھی نہیں کہ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 2 گھنٹے کے بعد قبلہ وہاں پر پہنچ جائیں گے، 4 گھنٹے کا سفر ہے قبلہ وہاں پر پہنچ جائیں گے، 3 دن کا سفر ہے قبلہ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں پر دنوں کے حساب سے سفر ہوتے تھے، اور ان کے گھر والوں نے یعنی جتنے بھی حاجی تھے، حجاج کرام تھے، جنہوں نے اپنا آخری حج رسول کے ساتھ انجام دیا تھا، اور جن کی سماعتوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا سنا تھا، ان کے گھر والوں نے دنوں کا اندازہ لگا کے رکھا ہوا تھا کہ مثلا فلاں شخصیت 27 دن نزدیک والے ہیں تو 15 دن، کوئی 20 دن، کوئی 30 دن، اتنے دنوں میں سارے حاجی کر کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ ہر حاجی جب اپنے گھر پہنچے نا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے بھائی 3 دن لیٹ آ رہے ہو؟ بھائی 3 دن لیٹ آ رہے ہو، تمہارا تو وقت آنے کا 3 دن پہلے تھا۔ سب ایک زبان ہو کر کہتے تھے علی وجہ علی بنے ہیں۔ غدیر کا میدان تھا، رسول نے 3 دن بٹھا لیا، علی دکھاتے رہے اور علی کے ہاتھ پر بیعت کراتے رہے۔ تو یہاں پر بھی 3 دن، وہاں پر بھی 3 دن، یہاں پر ہاتھوں میں اٹھائے جانے والے بھی علی ابن ابی طالب، غدیر کے میدان میں بھی اٹھائے جانے والے علی ابن ابی طالب۔ یہاں پر بھی منظر عجیب تھا، خانہ کعبہ کی دیوار کا شق ہونا، وہاں پر بھی جو پلانوں کا منبر تھا وہ عجیب تھا، اور علی اللہ کے رسول نے بھی بڑا اہتمام کیا علی کو پہنچانے کے لیے۔ اور جناب عمران کی ایک روایت میں نے بڑی عجیب سی پڑھی، آیت اللہ صدیقی اپنے درس اخلاق میں یہ روایت انہوں نے بیان کی کہ جب جناب امیر المومنین آئے نا، ولادت ہوئی اور یہ واقعات رونما ہوئے، اس سے پہلے بھی جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھکی ہوئی صلوات یاد نہ بھیجو مولا فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ کہ جو بھی ہم پر بلند آواز میں صلوات پڑھتا ہے تذہب النفاق، اس صلوات کی برکت سے اللہ اس کے دل سے نفاق دور کر دیتا ہے۔ محمد والا محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی شان تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، کس عظمت کی مالکہ ہے یہ بی بی کہ جو شکم میں موجود ولی اللہ کے کلام کو سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اور پھر جواب بھی دے رہی ہے، ہم کلام بھی ہو رہی ہے۔ جناب عمران کے بارے میں بھی ایک جملہ سن لیں، جناب ابو طالب کے بارے میں بھی ایک جملہ سن لیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور کچھ واقعات رونما ہوئے دنیا میں، آتش قدہ فارس اس کی آتش آگ خاموش ہو گئی، جتنے بت تھے وہ سرنگوں ہو گئے، کسرے نوشروان کے 14 کنگرے گر گئے۔ جب یہ سارے واقعات رونما ہوئے نا تو جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب عمران کو ان کے بھتیجے کی مبارکباد پیش کی کہ اے میرے شوہر گرامی، آپ کو اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی آمد مبارک ہو۔ تو جناب عمران نے یہ روایت میں نے خود نہیں پڑھی اپنی آنکھوں سے، لیکن آیت اللہ صدیقی خطیب جمعہ ہے، وہ اپنے درس اخلاق میں یہ بیان کی کہ جناب عمران نے جناب فاطمہ بنت اسد کو دیکھ کر مسکرا کر کہا فاطمہ بنت اسد 30 سال کا انتظار کرو، 30 سال کے بعد اللہ بھی تمہیں محمد جیسا بیٹا عطا کرے گا۔ فقط یہی تک نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ جو فضائل اور کمالات محمد مصطفیٰ کے ہیں وہ جو تمہاری شکم سے جنم لے گا وہ سارے کے سارے فضائل اور کمالات اس میں بھی پائے جائیں گے سوائے نبوت کی۔ تو یہ جناب عمران کی ذات سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، اتنے بڑے ولی اللہ تھے جو 30 سال کے بعد کی خبریں دے رہے تھے۔ یہ جناب عمران ابو طالب ہیں۔ خان پہ وقت بھی زیادہ ہو گیا، زیادہ آپ کو مزاحم بھی نہیں ہونا چاہوں کربلا میں جتنا نقصان جناب ابو طالب علیہ السلام کو اور جناب فاطمہ بنت اسد کو ہوا، اتنا نقصان کسی کا بھی نہ ہوا۔
اسلام پر جتنا خرچہ جناب عمران کا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا ہوا اتنا کسی کا بھی نہ ہوا. آج 4 محرم گزر چکی اور 5 محرم کی رات ہے. 4 راتوں کا مہمان رہ گیا ہے حسین. آنسو بہا لے حسین کی ذات پر. پتہ نہیں اگلے سال یہ پھر آپ کے مقدر میں ہو یا نہ ہو, پھر آنسو کا موقع ملے یا نہ ملے. اگلے سانس کا انسان کو پتہ نہیں کہ اگلا سانس بھی باقی ہے یا نہیں, انسان کو آئے گا یا نہیں آئے گا. لہٰذا اسی سانس کو غنیمت جانتے ہوئے کوشش کیا کرو جب بھی حسین کا نام آئے حسین کی اماں سے مانگ کر آنسو بہا لیا کرو. اور اس آنسو کی بڑی عظمت ہے, بڑی انشاءاللہ کل اس پہ کچھ بھی کروں گا گریے کی عظمت پر کہ اس آنسو کی عظمت کتنی ہے. ایک روایت ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آنسو کو جو حسین مولا پر گرتا ہے, جو آنسو حسین مولا پر بہایا جاتا ہے, وہ عزادار کی آنکھوں سے نکلتا بات میں ہے اللہ کی رحمت اس عزادار کو پہلے شامل ہو جائے. اور اس آنسو کا روایت ہے اس آنسو کو اگر جہنم میں ڈالا جائے جہنم کی آگ بالکل بجھ جاتی ہے. اس آنسو کی اتنی عظمت ہے. 4 محرم گزر چکی, 5 محرم کی شب ہے. چند دنوں کا مہمان رہ گئے زہرا کا لال. آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان 2 شہزادوں کی شہادت پڑھوں جو کوفہ میں یتیم تھے, غریب تھے, تھکے ہارے تھے. محمد اور ابراہیم کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. جناب مسلم کے یتیموں کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. جملہ پھر کہوں آپ کے سامنے, عباس کے بھانجوں کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. رقیہ کے یتیموں کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. اور روایات اس میں مختلف ہیں. وہی جو مشہور روایت ہے جسے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا ہے اسی کے روایت کے مطابق, اور جو مشہور علماء پڑھتے ہیں اسی روایت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کروں گا. آپ یہ دیکھیے گا, اندازہ لگائیے گا کہ جناب مسلم کی شہادت میں اور حسین مولا کی شہادت میں کچھ مشابہتیں ہیں. جناب مسلم کو بھی پیاسا مارا گیا, حسین کو بھی پیاسا شہید کیا گیا. جناب مسلم بھی غریب الوطن تھے, حسین بھی غریب الوطن تھا. جناب مسلم کی لاشیں کو بھی پائمال کیا گیا, حسین کی لاشیں کو بھی پائمال کیا گیا. جب شہادت ہو چکی نا, جس طرح حسین کے خانوادے کو اسیر کیا گیا اسی طرح مسلم کے بچوں کو بھی اسیر کیا گیا. 14 معصوم ہستیاں, 14 معصوم ہستیوں میں جو سب سے زیادہ قید گزاری ہے نا وہ میرے موسیٰ کاظم علیہ السلام نے. 14 سال کی قید ہے میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. یقین یہ 2 معصوموں نے, محمد ابراہیم 7 یا 8 سال کا سن ہے, 1 سال تک زندان میں قیدی رہے, بعد میں جا کر شہید ہوئے. داروغہ کو جب علم ہوا نا کہ یہ مسلم کے بیٹے ہیں, ان کا تعلق آل محمد کے گھرانے سے ہے, اس نے ایک رات زندان کا دروازہ کھولا اور کہا شہزادو کوفہ سے نکل جاؤ, کوفہ تمہارا قاتل شہر ہے. ان کوفہ والوں نے تمہارے بابا کے ساتھ بھی وفا نہیں کی, اس کوفے سے فوراً نکل جاؤ, میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے گا 7 یا اور 8 سال کے بچے ہیں 2, کوفہ کی انجان گلیاں, تاریک گلیاں, دونوں بچے بیمار بھی ہیں, بخار بھی ہے. جیسے کوفہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں نا راستہ تو ملتا نہیں, کوفے سے کیسے باہر نکلے. مدینہ جانا چاہتے تھے لیکن مدینہ کا راستہ نہیں ملتا. چلتے چلتے اچانک تھک ہار کر تالاب کے کنارے ایک درخت لگا تھا, اس درخت پر چڑھ کر سو جاتے ہیں, رات گزارتے ہیں اس درخت پر سو کر. صبح ایک مومنہ آتی ہے اس درخت تالاب سے پانی بھرنے کے لیے. اس مومنہ کو پانی میں 2 چاند جیسے بچوں کا عکس دکھائی دیتا ہے. مومنہ کہتی ہے کس کے بچے ہو؟ اب یہ دونوں بچے کہتے ہوں گے زبان حال بیان کر رہا ہوں, کہتے ہوں گے جس کو بھی بتایا ہے نا مسلم کے بیٹے ہیں, کوئی تماچا مارتا ہے, تازیانہ مارتا ہے. ہم کیسے اس مومنہ اس خاتون کو بتائیں کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں. اس خاتون مومنہ نے ان بچوں کو درخت سے اتارا, ان کے ساتھ پیار کیا. جب بچوں نے دیکھا نا, شہزادوں نے دیکھا کہ یہ مومنہ ہمارے ساتھ پیار کر رہی ہے تو بتانا شروع کیا نحنو ابنائے مسلم ابن عقیل, ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. یہ مومنہ پہلے تو روتی رہی مسلم کی شہادت پر, پھر اس نے بچوں کو ساتھ لیا, اپنے گھر لے کر آئی, ایک کمرہ تیار کیا ان بچوں کے لیے, اچھا کھانا دیا, اللہ اکبر, ٹھنڈا پانی دیا ان بچوں کو.
بستر بنایا ان بچوں کے لیے. اس مومنہ کا جو شوہر تھا حارث ملعون، وہ ظالم شخص تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا سپاہی تھا. یہ اس مومنہ نے یہ کام انجام دیا، کمرہ تیار کیا، شہزادوں کو کھانا کھلایا، اچھا کھانا کھلایا، شہزادوں کو ٹھنڈا پانی دیا، بستر دیا تاکہ یہ شہزادے آرام کریں. جب بستر ملا نا شہزادوں کو تو چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے سے کہتا ہے بھیا بڑی مدت کے بعد بستر ملا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے مجھے سینے سے لگا کر اکٹھے سو جاتے. آج میرا دل یہ چاہتا ہے میں تیرے گلے میں باہیں ڈالتا ہوں، تو میرے گلے میں باہیں ڈال. دونوں اس طریقے سے رات سوتے ہیں. بچے گھر بستر ملا تھا، مدت کے بعد سو گئے، نیند میں چلے گئے کہ رات کے وقت اس کا ملعون شور، ظالم شور دروازے پر آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے. یہ دروازہ کھولتی ہے، دروازے سے اندر لے کر آتی ہے، اس کو کھانا دیتی ہے، اس کو پانی دیتی ہے، پوچھتی ہے سارا دن کہاں گم رہا تو. وہ کہتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار سے، کے زندان سے مسلم کے 2 بچے فرار ہو گئے ہیں، میں سارا دن کوفہ میں ان کو ڈھونڈتا رہا. یہ مومنہ کہتی ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے، شرم کر، وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ علی کے نوپوتے ہیں، کیوں ان کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ یہ آل محمد ہے، ان کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں، ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے، میں چاہتا ہوں وہ انعام حاصل کروں. اب یہ بھی سو جاتا ہے، بچے بھی سوئے. اچانک چھوٹے شہزادے کی خواب میں بابا آتے ہیں. بابا جیسے خواب میں آتے ہیں تو یہ چھوٹے شہزادہ رونا شروع کر دیتا ہے. بابا تو ہمیں چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ اور بابا تیرے بعد جسے بھی ہم نے بتایا نا کہ ہم مسلم کے بیٹے، انہوں نے ہمیں تماچا مارا. اور بابا تیرے بعد ہمیں زندان میں قیدی بنایا گیا. اور بابا تیرے بعد ہمیں ٹھنڈا پانی کسی نے نہ دیا. اور بابا تیرے بعد ہمیں اچھا کھانا کسی نے نہ دیا. اور بابا ہم پورا سال زندان میں قید رہے. بچہ باپ کو دیکھتے روتا گیا، گیا. بڑا بھائی بھی بیدار ہو گیا، بڑا شہزادہ بھی جاگ گیا. چھوٹے بھائی کو تسلی دیتا ہے لیکن دونوں رونے لگ جاتے ہیں. اچانک ان کے رونے کی آواز جو بلند ہوتی ہے نا، اس حارث ملعون کے کانوں تک معصوم شہزادوں کی آواز پہنچتی ہے. یہ ملعون اٹھتا ہے اپنی جگہ سے، اٹھتے ہوئے اس دروازے تک آتا ہے. چراغ اس کمرے میں نہیں تھا، چراغ بجھا ہوا تھا. یہ لعنتی بچوں کو ٹٹولتا ہوا، ہاتھ مارتا ہوا، بچوں کو ڈھونڈتا ہوا آخر اس مقام پر پہنچا جہاں پر دونوں شہزادے رو رہے تھے. اس کے ہاتھ میں دونوں شہزادوں کا سر آیا. اللہ اکبر، مسلم کے یتیموں کی شہادت پڑھ رہا ہوں. اس کے ہاتھ میں دونوں یتیموں کا سر آیا. یہ جیسے جیسے ہاتھ بلند کرتا گیا شہزادے ساتھ اٹھتے آئے اور کہتے تھے ہمیں نہ مار، ہم تو خود مہمان بن کر نہیں آئے، تیری بیوی ہمیں مہمان بن کر بنا کر لے کر آئی ہے اور ہم تیرے مہمان ہیں. مہمانوں کے ساتھ بھی اس قسم کا سلوک کرتا ہے. کہتے رہے لیکن اس ظالم نے نہ مانا. یہ ہاتھ بلند کیے، ہاتھوں سے اچانک ان دونوں شہزادوں کو چھوڑا. کہتا جاتا تھا میں تمہیں سارا دن کوفہ کی گلیوں میں ڈھونڈتا رہا. کبھی تماچا مارتا تھا، کبھی تازیانہ مارتا تھا. پھر اس نے کیا کیا، دونوں بچوں کے ہاتھ پشت گردن باندھ دیے اور باندھنے کے بعد ان دونوں بچوں کو کمرے کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. یہ یتیم، مسلم کے یتیم ساری رات ستون کے ساتھ بندے رہے. صبح جب ہوئی نا، اس ملعون نے کہا کہ میں دونوں کو شہید کرتا ہوں. اس زوجہ نے بڑا اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن نہ مانا. آخر دونوں بچوں کو لے کر یہ فرات کے کنارے میں آ گیا. اب اہل بیت کی یتیم شہزادوں کی، جناب مسلم کے یتیم شہزادوں کی غربت سنیے گا. جملہ ہے، عجیب جملے ہیں جناب ان شہزادوں کے، محمد اور ابراہیم کے. جب یہ کنارے پر پہنچے گے نا، فرات کے کنارے تک ان دونوں شہزادوں کو لے کر آ گیا. بڑا شہزادہ کہتا ہے اس لعنتی سے دیکھ، اس ظالم کو لے کر تجھے انعام کا لالچ ہے نا، تو میں کچھ باتیں تجھے کہتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بات تو مان لے. تجھے انعام کا لالچ ہے، تجھے پیسوں کا لالچ ہے، تو اس طرح کر، ہمیں قیدیوں کے در بازار میں لے جا، ہمیں بیچ دے. ہم فخر یوسف ہیں، یوسف سے زیادہ تجھے دینار و درہم مل جائیں گے. ہمیں بازار میں لے جا، جہاں پر قیدی بکتے ہیں وہاں ہمیں جا کر بیچ دے.
اللہ جانے یہ بچوں نے کس انداز میں کہا ہوگا، وہ چھوٹے یتیم بچے تھے، مرجھائے ہوئے چہرے تھے، اللہ جانے کیسے اس کی منتیں کرتے رہے، لیکن یہ ظالم نہ مانا۔ دوسری بات یہ کی کہ اگر تجھے انعام ہی کا لالچ ہے تجھے اپنے زیاد کا انعام چاہیے، ہمیں زندہ زیاد کے دربار میں لے جا، تجھے وہ انعام دے دے گا۔ لیکن یہ ظالم ان کی بات نہیں مانتا، ظالم کہتے ہیں میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، تمہیں قتل کر کے انعام لینا ہے۔ یہ شہزادے کہتے ہیں اگر تو نے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، یہ شہزادہ بڑا شہزادہ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ ترحم علی صغر سننا، اے لعنتی اے ظالم تجھے ہمارے چھوٹے سن پر رحم نہیں آتا۔ میں کہوں گا محمد ابراہیم آپ تو 7 اور 8 سال کے ہونا، آؤ ذرا کربلا کے میدان میں حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کا اصغر ہے، اس قوم کو اصغر پر رحم نہیں آیا، آپ کی عمر تو پھر بھی 7 اور 8 سال کی ہے۔ یہ کہتے ہیں شہزادے رو کر کہتے ہیں اگر تجھے ہم پر رحم نہیں آ رہا نا، تجھے ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھنی ہے پڑھ لو، اگر بچاتی ہے تو بھی نماز تو پڑھ لو۔ اب جملہ ہے درد بھرا، فرات بہہ رہی تھی، یہ دونوں شہزادے تیمم کر رہے تھے، اس نے نہ پانی پینے دیا نہ فرات سے وضو کرنے دیا۔ اب جیسے اس نے قتل کا ارادہ کیا نا، بڑے شہزادے کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹا شہزادہ آگے آ جاتا ہے، چھوٹے شہزادے کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑا شہزادہ آگے آ جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ مجھے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنے دیں گے، اس نے چھوٹے شہزادے کو بالوں سے پکڑا اور بڑے شہزادے کے گلے پر خنجر چلایا، بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا ہوا، یہ لاشا اٹھا کر اس نے فرات میں پھینک دیا۔ جب چھوٹے شہزادے نے دیکھا کہ بھائی کا لاشا اس نے پھینک دیا، اس نے چھوٹے شہزادے نے بڑے بھائی کا خون منہ پر ملا اور کہتا تھا بھائی رک جا، وہ دونوں اکٹھے آئے تھے، وہ دونوں اکٹھے جائیں گے، وہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور یہ ظالم ہے میرے اوپر ظلم کرے گا۔ ماتم